رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تعریف و توصیف جو وحدہ لا شریک رب ہے، درود و سلام کا عادیہ آقا نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء جناب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دی عظیم بارگاہ کے اندر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد دعا ہے رب العزت آج میرے برادر محترم کا یہ پروگرام اس گلستان کے اندر جو گلستان بارویہ جامعہ بارویہ محسن الہدیٰ دین کے ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ رب العزت اس دین کے ادارے کو تعصب قیامت قائم و دائم فرمائے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، دوستوں کی کاوش کوشش کو قبول و منظور فرمائے، جو دوست احباب اس کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں رب العزت اپنی باق اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے گزار کرنی ہے۔ مجھ سے علم و فہم، علم و فراست، زہد و تقوی میں زیادتی رکھنے والے علماء کرام اور میرے عوام اہل سنت تشریف فرمائے۔ میری چند گزارشات کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے مسلک کی عظیم بہار شہنشاہ خطابت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع نقشبندی زیدہ شرفہ ان کا خصوصی خطاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی دوست احباب چل کے آئے بیٹھے ہیں تمام کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب العزت مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنا کر ہم سب کو عمل پیرا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عالم دین نے جو باتیں کی ہیں اچانک میرے ذہن سے یہی آیت مبارکہ میرے لبوں پہ آئی ہے اور اسی کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند ایک باتیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ پاک کلام میں خود ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، بعض رسولوں کو بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدے میں جھکا دیا ہے اور پھر حضرت نوح کو آدم کا ثانی بنا دیا ہے، حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء بنایا، حضرت یوسف کو حسن کا پیکر بنایا ہے، حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، حضرت سلیمان کو عظیم سلطنت عطا فرمائی ہے، عیسیٰ کو روح اللہ قرار دیا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں تمام، حضرت داؤد کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ الغرض بہت لمبی تمہید میں نہیں جانا، تعویل میں نہیں جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو تمام پر فضیلت دی ہے۔ جب باری آتی ہے امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان تمام انبیاء کی فضیلت ایک جانب، لیکن تیرے میرے محمد کی فضیلت ان تمام سے اللہ نے بڑھ کر عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، تمام سے بڑھ کر۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا، تو ان میں سے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 20 معجزے عطا فرمائے۔ لیکن جب باری آتی ہے عرشوں کے راہی کی، جب باری آتی ہے فرشوں کے ماہی کی، جب باری آتی ہے امت کے غمخوار کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے اللہ کے یار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میں نے تجھ سے
قبل جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو معجزے دے کر بھیجا ہے، تجھے میں نے معجزے دے کر نہیں بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دست ید اللہ یہ معجزہ ہے، آپ کے قدمین شریفین معجزہ ہے، آپ کے منہ مبارک معجزہ ہیں، آپ کا لعاب دہن شریف معجزہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا نا تو پھر کیسا بنایا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے جو سر مبارک بنایا تھا وہ محمد کی میم جیسا تھا، وہ محمد کی میم جیسا تھا۔ پھر آپ کی کمر مبارک بنائی گئی جو محمد کی ہاں جیسی تھی، پھر آپ کی پیٹھ مبارک بنائی گئی جو محمد کی دوسری ہاں کی طرح تھی، جو نیچے دھڑ تھا جب وہ بنایا گیا تو محمد کی دال جیسا تھا۔ محمد کے نام میں آدم کے ڈھانچے کو جب ڈھالا جاتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں پاک پروردگار یہ آدم کو آپ نے کیسا بنایا ہے؟ رب فرماتا ہے اے فرشتے تم نہیں جانتے، میں نے اس میں محمد کے ڈھانچے میں اس کو ڈھالا ہے، کیوں؟ جب بھی آدم کو دیکھو تو یاد میرے محمد کی یار کی آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آدم کو دیکھا جائے تو یاد میرے یار محمد کی آ جانی چاہیے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، رب نے جیسا چاہا آدم کو بنا دیا، لیکن جب باری آتی ہے تیرے میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں فرمایا ہے محبوب تو بتاتا جا اور میں رب تجھے بنانا تھا، تو بتاتا جا اور میں تجھے بناتا جاتا ہوں۔ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ جسے دیکھ کر انبیاء بھی رشک میں آ جاتے ہیں، فرشتے میں رشک میں آ جاتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے کمال معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں جو میرے بزرگوں نے بیان کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت دل کو بھا جانے والی گفتگو فرما رہے تھے، اسی کے تحت میں اس بات کو لے کے چلا ہوں، حالانکہ میرے ذہن میں کچھ اور باتیں تھیں، لیکن بزرگوں کی اسی بات کا سایہ لیتے ہوئے سہارا لیتے ہوئے میں چل پڑا ہوں سفر پہ۔ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملک شام کے اندر ایک بہت بڑے بادشاہوں کا ایک بادشاہ تھا، بادشاہوں کے صف کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا حبیب بن مالک، جس کا نام تھا حبیب بن مالک۔ ملک شام کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس ابو جہل کا ایک خط جاتا ہے، خط کے اندر کچھ مضمون ایسا لکھا ہوا تھا، جو ہی حبیب بن مالک نے اس خط کے مضمون کو پڑھا، پڑھنے کے بعد فوراً 12,000 گھوڑ سوار کو حکم دے دیتا ہے کہ فوراً گھوڑے تیار کیے جائیں، سفر کی تیاری کی جائے اور ہم سفر کو نکلنا ہے۔ سفر کہاں کا کرنا تھا؟ مکہ شریف کا سفر کرنا تھا۔ جب 12,000 گھوڑوں کا لشکر لے کر حبیب بن مالک شام سے سفر کرتے ہوئے چلتا ہے، مکہ کے قریب ایک وادی کے اندر پڑاؤ کرتا ہے، خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلتا ہے کہ حبیب بن مالک آیا ہوا ہے، ابو جہل اپنے کچھ لوگوں کو، ہمراہیوں کو ساتھ لے کر، بہت بڑے تحائف لے کر، خدمت گزار لے کر اور پھول لے کر اس کے استقبال کے لیے پہنچتا ہے۔ وہاں جب پہنچا حبیب بن مالک نے اپنی دائیں طرف ابو جہل کو بٹھاتا ہے اور ابو جہل سے کیا پوچھا حبیب بن مالک نے؟ اے ابو جہل بتا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کر، تو بنی ہاشم سے سوال کر، بنو ہاشم سے سوال کر۔ اب حبیب شمنی نے بنو ہاشم سے سوال کیا، اے بنو ہاشم بتاؤ کہ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہمارے سامنے گزرا ہے، اس کے صادق اور امین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ بول سکتے ہیں اس کے صادق اور امین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات یہ ہے
جب ان کی عمر 40 برس کو پہنچی ہے تو انہوں نے ہمارے جو دین تھا، جو ہمارا دین تھا، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا ہے، ایک نئے دین کا پرچار کر رہا ہے۔ جب حبیب بن مالک نے بنو ہاشم کی یہ بات سنی تو کہنے لگا محمد بن عبداللہ کو یہاں لایا جائے، اگر وہ خوشی برضا آ جائیں تو فابہا، اگر نہ آئے تو ان کو مجبور کیا جائے۔ آخر کار ایک بندہ بھیجا جاتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، جب بلایا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم چلو میں آ رہا ہوں۔ اب کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے شار غار و مزار مصطفیٰ، اپنے ہمراز جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دو ہستیوں کو ساتھ میں لیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب کفار کی یہ بات سنی آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اے صدیق، اے خدیجہ روتے کیوں ہیں بتاؤ؟ عرض کرتے ہیں پیارے آقا بات یہ ہے ہمیں کفار کے غلبے کا خدشہ ہے، یہ آپ پر ظلم کریں گے، آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، ہمیں خطرہ ہے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے صدیق، اے پیاری خدیجہ، آپ میرے معاملے کے اندر ذرا بھی غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، میں محمد کی حفاظت کرنے کے لیے محمد کا رب ہی کافی ہے، محمد کا رب ہی کافی ہے، اب میرا معاملہ میرے رب کے سپرد کر دیں۔ اب کیا تھا، صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک سرخ چادر لاتے ہیں، آپ سیاہ امامہ شریف لاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے امامہ شریف سجایا، چادر مبارک بدن کے اوپر سجاتے ہیں، آپ خرامہ خرامہ چلتے ہیں۔ کیا تھا، جب پہنچے اب حبیب جمنی بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، کفار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تھا، جو یہ آتا دیکھا محمد کریم کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دائیں جانب صدیق اکبر بات چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چل رہی تھی۔ جب حبیب جمنی دیکھتا ہے محمد کریم تشریف لا رہے ہیں، اٹھتا ہے، استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ استقبال کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوتا، اس کی یہ مجال تھی۔ الغرض میں بات کو تمہید کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ کھڑا ہوتا ہے، ایک سونے سے بنی ہوئی کرسی تھی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی جاتی ہے کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہو۔ اب حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، دائیں جانب جناب من صدیق اکبر پاک ہیں اور پشت کے پیچھے، آپ کے پیچھے سیدہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر رہی ہیں، مالک آج اپنے پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حجت کو تمام فرمائیے اور مدد فرمائیے۔ آپ رو رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک سے یہ نور کی شعائیں نکل رہی تھیں، اس نور کی شعاؤں نے کافروں پر ہیبت طاری کر رکھی ہے۔ بڑے بڑے متکبر گردنیں جھکائے بیٹھے ہیں محمد کی بارگاہ میں۔ اب کیا تھا، کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ محمد کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کر سکے، کوئی بات کر سکے۔ اب کیا تھا، حبیب بن مالک جمنی اٹھتا ہے، سر اٹھاتا ہے اور کیا عرض کرتا ہے، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہر ایک کو معجزے عطا فرمائے ہیں، معجزے دے کر بھیجا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے، آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب جمنی کیسا سوال کر رہا ہے، سن، جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ نے سب کو معجزے دے کر بھیجا ہے، لیکن میں محمد کو اللہ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ بتا تجھے کس طرح کا معجزہ چاہیے، تو کیسا معجزہ طلب چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اب حبیب جمنی کیا کہنے لگتا ہے، الحمدللہ ہمارے جو مہمان خطیب ہیں، میں تو ایک نادار اور نہ
سمجھ اور بے عقل سا آدمی ہوں. الحمدللہ ہمارے جو استاد محترم ہیں جن کا خصوصی خطاب ہم نے سننا ہے وہ ہستی تشریف. اس کو بریک لگا تھوڑی سی. الحمدللہ وہ عید میلاد النبی سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تمام دوست اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ قاری محمد شفیع صاحب تشریف لا چکے نے. تمام دوست اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہیں اور دین مدین کی خدمت کرنے والی شخصیت ہیں. اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. توجہ ہے آپ احباب کی. میں بات کچھ عرض کر رہا تھا. اگر سب کا ذہن حاضر بیٹھا ہے اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں تو میں اپنی بات کو آغاز کرتا ہوں. حاضر بیٹھے ہیں سارے. بات کہاں تک پہنچی تھی؟ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے